علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذی القعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ماہ ذی الحج کا آغاز ہونے والا ہے۔ بہت عظمت والا وہ مہینہ ہے، اس کے فضائل بے پناہ ہیں۔ اس کی 10 راتوں کی قسم مولا کریم نے سورہ فجر میں یاد فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ وہ فضیلت والا اس لیے بھی ہے کہ اس میں قربانی ہے، حج ہے، ایام تشریق ہیں۔ تو آج کی نشست قربانی کے فضائل، اس کے احکام و مسائل پر مشتمل ہوگی۔ فضائل تو آپ سنیں گے، میں صرف مسائل شرعیہ قربانی کے حوالے سے پیش کروں گا۔ قربانی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے ہر بال پر تمہارے لیے نیکی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا، جانور کا خون زمین پر گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف سے قربانی کی گئی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قربانی کی شرعی تعریف اور قربانی واجب ہونے کی شرطیں وہ آپ کے سامنے میں بہت صراحت کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا۔ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ خاص دن میں خاص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ خاص دن یعنی جو قربانی کے خاص ایام ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحج۔ شہر میں 10ویں کو نماز عید کے بعد سے تو 12ویں کے غروب تک 3 دن اور 2 راتیں، اور دیہات میں چونکہ جمعہ اور عیدین کا حکم نہیں ہے تو دیہات میں 10ویں ذی الحج کو صبح صادق کے بعد، اور افضل یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد کی جا سکتی ہے، اور رہا 12ویں کے غروب تک دیہات کا بھی وقت ہے۔ تو 3 دن 2 راتیں، رات کی قربانی کو فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے، تو بہتر یہ کہ دن میں کی جائے تاکہ بلا کراہت ہو جائے۔ لیکن اگر کہیں دن کی قربانی کے لیے کوئی دشواری ہے کسی طرح کی، کوئی پرابلم ہے، تو بہرحال رات میں قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی جائز ہوگی۔ خاص جانور
تو خاص جانور سے مراد خاص جانور سے مراد وہ جانور جو حلال ہو اور وحشی نہ ہو، جیسے اونٹ ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہے، بکری ہے۔ جس نر کی قربانی جائز ہے اس کے مادہ کی بھی قربانی جائز ہے۔ بکری کی جو دیگر جنس ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ تو خاص جانور سے مراد یہ 3 جانور ہیں، اونٹ، بکری، گائے۔ وہ جانور جو حلال تو ہیں لیکن جنگلی ہیں، جیسے نیل گائے حلال ہے، ہرن حلال ہے، بارہ سنگھا حلال ہے۔ اب کوئی جو ہے شکار کر کے لے آیا نیل گائے، اس کی قربانی کرنا چاہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جنگلی ہے۔ قربانی کے لیے شرط ہے کہ حلال ہو اور جنگلی نہ ہو، وحشی نہ ہو۔ تو یہ 3 جانور قربانی کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے یاد رکھیں اس میں نیت کتنی اہم ہے کہ قربانی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا ہے، اس میں دکھاوا نہ ہو، نیت میں کسی طرح کا فطور نہ ہو، نیت میں کسی طرح کا انتشار نہ ہو، فساد نہ ہو، خالص اللہ عز و جل شانہ کی رضا مقصود ہو، تو یہ قربانی کی تعریف ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو مسلمان مالک نصاب مقیم آزاد پر واجب ہے۔ جس طرح سے مرد حضرات پر واجب ہے اسی طرح سے عورتوں پر بھی واجب ہے۔ رہے نابالغ تو نابالغ پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر ان کے پاس اتنا مال ہے تو ان کی طرف سے اگر کر دیں تو بہرحال افضل ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ نابالغ پر قربانی کا حکم نہیں ہے، ان پر واجب ہے۔ تو وجوب کی جو شرطیں ہیں، پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری مالک نصاب ہو، تیسری مقیم ہو، چوتھا آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو۔ بہرحال تمام عبادتیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب مومن پر فرض ہے، تو قربانی بھی مسلمان پر واجب۔ مالک نصاب، تو مالک نصاب یاد رکھیں قربانی کے لیے وہ نصاب مراد ہے جو صدقہ فطر کے لیے ہے، نہ کہ جو زکوٰۃ کے لیے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں کچھ فرق ہے۔ مقدار تو وہی ہے، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنے کا مال تجارت ہو یا کوئی ایسا سامان ہو جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 2 روز پہلے میری ویڈیو کلپ آئی تھی، اس میں نے 52.5 تولہ چاندی کا جو اماؤنٹ ایک اندازے کے مطابق پیش کیا تھا وہ 26 سے 27 ہزار روپیے عرض کیے تھے، لیکن ابھی بھاؤ ہم نے معلوم کیا ہے تو سن لیں 52.5 تولہ چاندی کا جو اماؤنٹ ہے وہ 34 ہزار روپیے کے قریب ہے۔ تو اتنا مال اگر کسی کے پاس ہے
تو उस पर कुर्बानी वाजिब है। मैंने जो अर्ज किया ज़कात के निसाब में और कुर्बानी और सदका फित्र के निसाब में फर्क है, तो फर्क इस बात का है कि ज़कात में माले नामी होना शर्त है, सदका फित्र और कुर्बानी में माले नामी होना शर्त नहीं। माले नामी वो माल जिसमें इजाफे की कुदरत पाई जाती है, जैसे सोना चांदी है वो माले नामी है, उसमें इजाफे की कुदरत पाई जाती है। कैश अमाउंट है वो माले नामी है, अगर आप उसको बिजनेस वगैरह में लगाएंगे तो माल बढ़ेगा। इसी तरह से माले तिजारत, बिजनेस का माल, ये माले नामी है। तो ज़कात के लिए माले नामी होना शर्त है, कुर्बानी और सदका फित्र के लिए माले नामी होना शर्त नहीं। जैसे आपने एक मकान बेचने की नीयत से खरीदा, खरीदते वक्त आपकी बेचने की नीयत थी और अब भी यही नीयत है कि इसको हमको बेचना है। कुछ लोग इस तरह का व्यापार भी करते हैं, जमीन खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो माले नामी हुआ। लेकिन आपने एक प्लेट खरीदा रखने की नीयत से, लेकिन हालत ये है कि आपका जो अभी मकान है वो इतना कुशादा है, इतना लंबा चौड़ा है कि दूसरे मकान की आपको 10 साल तक हाजत नहीं होगी, वही आपके लिए इनफ है। लेकिन फ्यूचर के मंसूबे के तहत आपने खरीद लिया है, रख छोड़ा है कि बच्चों को काम आएगा, कुछ उस पर तामीर करेंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे वगैरह वगैरह, अल्लाह ने आपको नवाजा है। लेकिन ये तो तय है कि वो इस वक्त आपकी हाजत में दाखिल नहीं, 10 साल आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपका पुराना मकान वही कुशादा है, तो वो आपकी हाजत के अलावा तो हुआ, लेकिन चूंकि बेचने की नीयत से आपने नहीं खरीदा, इसलिए माले नामी की शर्त नहीं पाई जा रही। उसके अमाउंट पर ज़कात तो नहीं होगी, लेकिन उस बुनियाद पर आप मालिक निसाब अगर होते हैं तो सदका फित्र वाजिब होगा, और कुर्बानी के अय्याम आएंगे तो कुर्बानी वाजिब होगी। जमीन पर ज़कात नहीं है, लेकिन किसी ने जमीन बेचने की नीयत से खरीदी है तो वो उसका माले तिजारत होगा, तो अब ज़कात होगी। लेकिन आपकी रखने की नीयत है तो ताहद्दे निगाह जमीन हो, उस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि वो माले नामी नहीं है। माले नामी उस वक्त होगी कि बेचने की नीयत से आपने खरीदा हो, और उसमें ये कैद है कि उसी नीयत पर आप कायम हो कि इसे बेचना ही है। ज़कात के बाद में इस पर गुफ्तगू हुई थी, वो वीडियो क्लिप वगैरह आप SDI चैनल पे देखेंगे तो समझ सकेंगे। तो वो जमीन की आपको अभी जरूरत नहीं है, हाजत नहीं है, बच्चों के काम आएगी, आपने इसलिए खरीदा है उनकी सहूलत के लिए, तो वो आपकी हाजत असलिया के अलावा है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो उस बुनियाद पर आप मालिक निसाब होते हैं तो कुर्बानी वाजिब होगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो चीज हाजत असलिया के अलावा है, वो अगर 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंचता हो वो माल, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। हाजत असलिया क्या है? मकान है, दुकान है, पहनने के कपड़े हैं, घरेलू सामान है, किचन रूम के सामान है, ये सब हाजत असलिया है। दुकान से मुराद दुकान की 4 दीवारी, उसमें जो माल है वो माले तिजारत है, तो उस पर ज़कात होगी। आमदनी के जो जराए हैं,
جیسے کسی کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، 20-25 اس کے ٹرک چلتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ آمدنی کا ذریعہ ہے، اس سے جو پروڈکشن تیار، اس سے جو مال حاصل ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی اور اس پر قربانی بھی ہوگی، صدقہ فطر بھی واجب ہوگا۔ تو مال نامی یہ جو ہے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، قربانی کے لیے مال نامی کی قید نہیں ہے۔ اگر وہ مال حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے تو بھلے مال نامی نہ ہو، قربانی واجب ہوگی، بشرطے کہ 52.5 تولہ چاندی، جیسے آج کے کا جو ریٹ ہے اس حساب سے 34,000 روپئے کو پہنچتا ہو۔ تو مالک نصاب، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہوگی۔ اگرچہ کاروبار ایک ہے، جوائنٹ فیملی ہے، سب کا کھانا پکانا ایک ساتھ ہے، سب ہے، بزنس بھی ایک ہی ہے، لیکن سب کے اپنے اپنے بینک بیلنس تو رہتے ہیں نا، اور 34,000 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ متوسط طبقے کے لوگوں کے پاس بھی اتنا رہتا ہے، اور قربانی میں زکوٰۃ کی طرح سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جو قربانی کے ایام ہے 3 دن، اس میں اگر اتنا مال کسی کے پاس آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو ایک گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ مال کسی بھی غرض سے رکھا ہو، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آپ نے جمع کیا، ٹھیک ہے، لیکن قربانی کے ایام آئے تو آپ پر قربانی واجب۔ سال گزرے گا زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہوگی۔ حج کو جانے کے لیے جمع کیا ہے، سال گزرے گا تو اسے زکوٰۃ دینا ہوگا اگر وہ نصاب کی مقدار ہے، اور صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، قربانی بھی واجب ہوگی۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک گھر میں جتنے مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہوگی۔ مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اب مثال کے طور پر 34,000 روپیے، یہ 52.5 تولہ چاندی کا اماؤنٹ ہے۔ اب اس کے پاس 45,000 روپیے تھے، اس نے 20,000 کا جانور لے آیا، تو اب اس کا نصاب گھٹ گیا، اس کا نصاب کم ہو گیا، مائنس ہوا۔ 45,000 میں سے 20,000 گئے تو اب بچا اس کے پاس جو ہے 25,000 روپیے، اب وہ مالک نصاب نہیں رہا۔ اب اس کا وہ جانور مر گیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ جانور مرنے کے بعد یا راہ فرار اختیار کر گیا، بہت تلاش کیا نہیں ملا، تو دیکھا جائے گا کہ وہ اب مالک نصاب ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو دوسرے جانور کا اہتمام یعنی قربانی واجب ہو، اور اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے جیسا کہ میں نے مثال دی تو اب اس پر دوسرے جانور کا خریدنا واجب نہیں ہوگا۔ اگر جانور کے مر جانے کے بعد بھی مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور لائے گا، قربانی اب بھی اس پر واجب ہے کیونکہ نصاب باقی ہے اس کا۔ چلو وہ غنی تھا، مالک نصاب تھا، ایک جانور بھاگ گیا، بہت تلاش کیا، مایوس ہو گیا، نصاب اب بھی باقی ہے تو حکم ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اس نے دوسرا جانور لایا، بڑا جانور لایا یا بکرا لایا، ایک بکرا اور خریدا اس نے۔ اب قربانی کا دن آیا تو کسی طرح وہ پہلا بکرا جو بھاگ گیا تھا وہ مل گیا، وہ حاصل ہو گیا،
تو اب امیر پر یہ حکم ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے، اس کو اختیار ہے، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، چاہے جو پہلے خریدا تھا وہ کر دے یا جو بعد میں خریدا وہ کر دے۔ اگر دوسرا جانور جو اس نے خریدا ہے اس کو ذبح کرتا ہے تو اگر دونوں کی قیمت سیم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پہلا جانور مثلا 25,000 کا ہے، دوسرا 20,000 کا ہے، تو اس نے دوسرا جانور کی قربانی کی تو 5,000 روپئے اس کو صدقہ کرنا لازم ہوگا، اور اگر پہلے جانور کو ذبح کیا تو اس پر کوئی صدقے کا حکم نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ فقیر کے ساتھ ہوا۔ یاد رکھیں فقیر پر قربانی واجب نہیں، فقیر پر قربانی کا حکم نہیں ہے شریعت کے نزدیک۔ فقیر کون؟ تو جو مالک نصاب نہیں ہو فقیر ہے۔ فقیر سے مراد وہ مانگنے والا فقیر نہیں، یا ایک برادری پائی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جو ہے فقیر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارا پیشہ ہی یہی ہے، تو یہ فقیر مراد نہیں ہے۔ ان کے پاس تو اتنا رہتا ہے کہ ان پر خود قربانی کا حکم ہوگا بعض مرتبہ، بات سب کی بات نہیں کرتا لیکن ایسے فقیر آپ کو ملیں گے۔ فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچے، اور نصاب کو پہنچتا ہو تو وہ چیز اس کی حاجت اصلیہ ہو۔ تو حاجت اصلیہ کو لے کر کوئی مالک نصاب نہیں ہوگا، حاجت اصلیہ کو جوڑ کر اب بولیں گے تیرے پاس موبائل جو ہے 30,000 کا ہے، گھر میں جو ہے فریج ہے، واشنگ مشین ہے، یہ سب لے کے تو مالک نصاب ہو گیا، یہ نہیں ہوگا۔ وہ سب حاجت اصلیہ، حاجت اصلیہ کے سامان کتنے بھی اعلیٰ قیمت کے کیوں نہ ہو، اس بنیاد پہ شریعت کے نزدیک کوئی غنی نہیں ہوگا، مالدار نہیں ہوگا۔ تو فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچتا ہو، اور اگر نصاب کو پہنچتا ہو تو وہ چیز اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہو۔ جب وہ چیز اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے تو شریعت کے نزدیک وہ فقیر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا۔ یاد رکھیں فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن فقیر نے اگر منت مانی تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ امیر بھی منت مانے گا تو واجب ہو جائے گی۔ فقیر نے نذر مانی کہ میرا یہ جائز کام ہو جائے گا تو میں جو ہے اس بکرے کی قربانی کروں گا یا اس بکری کی قربانی کروں گا، یا مطلق کہ میرا جائز کام ہو جائے گا تو میں ایک چھوٹا جانور یا بڑا جانور کی قربانی کروں گا، اب وہ کام ہو گیا تو اس پر قربانی واجب۔ اسی طرح سے فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو قربانی کی نیت سے خریدا ہے، تو اب خریدنے کے سبب سے اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی کی نیت سے خریدا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ ہاں فقیر کے پاس پہلے سے جانور ہے اور اس نے قربانی کی نیت کر لی، جب بھی واجب نہیں ہوگی، یا خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کر لی، جب بھی اس پر واجب نہیں ہوگی، وہ نفل ہی ہوگی، وہ نفل ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، اب فقیر نے قربانی کی نیت سے خریدا تو قربانی واجب ہو گئی۔ اب اس کا جانور بھاگ گیا، راہ فرار اختیار کر گیا، بہت تلاش کیا نہیں ملا، اب گھر آیا، بچوں نے
ابا پر زور دیا، نہیں ابا جان دوسرا جانور لاؤ، بکرا لاؤ، کچھ تو لاؤ۔ اب بیچارہ کہیں سے قرض وغیرہ لے کے ایک دوسرا جانور خریدا، بکرا خریدا۔ اب قربانی کا وقت آیا تو جو پہلا بھاگا تھا وہ بھی مل گیا، تو فقیر کو حکم یہ ہے کہ دونوں جانور کی قربانی اس پر واجب ہوگی، وہ دونوں جانور قربانی کرے گا۔ وجہ یہ کہ فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن فقیر قربانی کی نیت سے خریدے گا تو اس جانور کی قربانی اس نے اپنے اوپر واجب کر دی۔ یہاں دونوں جانور قربانی کی نیت سے خریدے فقیر نے، اس لیے دونوں جانور کی قربانی واجب۔ امیر پر خریدنے کے سبب سے واجب نہیں ہوتی، اس پہ شریعت نے واجب رکھی ہے، لیکن فقیر پر خریدنے کے سبب سے کیونکہ قربانی کی نیت سے خریدا، قربانی واجب ہے۔ تو مسلمان ہونا، مالک نصاب ہونا، اور تیسری شرط ہے مقیم ہونا، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، کرے گا تو نفل ہوگی، ثواب پائے گا۔ جیسے لوگ حج کو جاتے ہیں، وہاں قربانی کے ایام میں ہم مسافر ہوتے ہیں، تو وہ جو قربانی ہم حج میں کرتے ہیں وہ مناسک حج کی قربانی، ارکان حج میں وہ شامل۔ یہ قربانی 10ویں ذی الحجہ کی ہم پر واجب نہیں ہے، کیونکہ ہم اس تاریخ میں مسافر۔ اگر کوئی مکہ کا ہی شہری ہے اور وہ حج کر رہا ہے تو چونکہ وہ مسافر نہیں ہے تو وہ حج کی بھی قربانی کرے گا، اور 10ویں ذی الحجہ کی جو قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے وہ بھی اس پر واجب ہوگی۔ وجہ یہ کہ وہ مقیم ہے۔ تو میرے عزیزوں، قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ جو اپنے علاقے سے لگاتار 92 کلومیٹر جانے کے مقصد سے نکلتا ہے تو اپنا علاقہ چھوڑتے ہی مسافر ہو جاتا ہے وہ، اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں بھی مسافر ہوگا، اور اگر وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو مقیم ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اسی طرح سے غلام نہ ہو۔ بہرحال آج کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، غلامی کی زنجیر اسلام نے ختم کر دی ہے۔ پوری دنیا میں کئی غلام نہیں پائے جاتے۔ مزدور ہونا، نوکر ہونا، لیبر ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، مزدور غلام نہیں ہوتا، بلکہ آج مزدوروں کا تو اتنا ڈیمانڈ ہے کہ وہ اپنے مالک کے سر پہ سوار رہتے۔ تو خلاصہ یہ کہ غلام پر مالی عبادت واجب نہیں ہوتی، اس لیے قربانی بھی غلام پر واجب نہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ قربانی واجب ہونے کی شرطیں: مسلمان ہو ایک، دوسرا مالک نصاب ہو، تیسرا جو ہے مقیم ہو، چوتھا آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو قربانی واجب ہوگی۔ جس طرح سے قربانی مرد حضرات پر واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی واجب۔ اکثر عورتیں مالک نصاب ہوتی ہیں، اکثر عورتیں مالک نصاب ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ زیورات وغیرہ ان کی ملکیت میں ہوتے ہیں، تو وہ مالک نصاب ہوتی ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اب اگر عورت مالک نصاب ہے
اب لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں. ایک سوال اکثر آتا ہے، امثال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ایک صاحب کے پاس، ایک خاتون کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ تو کیش نہیں ہے تو بھی اس پر قربانی واجب ہے. سونا بیچ کر قربانی کرو، سونا بکے گا نا، بیچے اور قربانی کرے. اب اکثر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں. بچے مالک نصاب ہیں تو باپ ایک بڑا جانور لے آیا، اس میں اپنی بیوی کا نام شامل کیا، بچوں کا شامل کیا اور جانور ذبح کر دیا. تو یاد رکھے، انہیں بتانا ہوگا. اگر باپ نے، شوہر نے بیوی کی طرف سے قربانی کی اور انہیں نہیں بتایا تو قربانی نہیں ہوگی. وجہ ہے کہ اس میں نیت شرط ہے، نیت پائی جانا چاہیے. جب جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس کی نیت کب ہوگی؟ جب ان کو بتایا جائے گا. تو نیت نہیں پائی جا رہی تو قربانی نہیں ہوگی. اس لیے ان کو انفارم کر دیں، انہیں بتا دیں. بھلے آپ نے اس جانور میں پیسہ دے کے شرکت آپ نے نہیں کی ہے. جیسے بڑا بھائی ویل سیٹ ہے، اس نے جو ہے شوق میں بڑا جانور لے آیا، اب چھوٹا بھائی اماؤنٹ دے رہا ہے کہ ایک حصے کی رقم جو ہے 9,000 روپیہ ہوتی ہے، لے لو. لیکن بڑا بھائی لینے کو تیار نہیں. رہنے دیجیے آپ، امثال میں اپنے ذمے خرچ لے لیتا ہوں اور آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو قربانی بہرحال ہو جائے گی. اسی طرح سے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قربانی جانور خریدنے کے لیے کیش اتنا اماؤنٹ نہیں ہے، تو کیا ہم قرض لے سکتے ہیں، ادھار لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں. یا کوئی بکرے کا، بڑے جانور کا تاجر ہے، وہ آپ کو جو ہے جانور ایسے ہی دے رہا ہے کہ 6 مہینے بعد آپ اس کی رقم دینا، وہ ایگری ہے، راضی ہے، آپ قربانی اس جانور کی کر دیجیے. 6 مہینہ بعد اس کو آپ رقم دیں گے، لیکن آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. آپ کی طرف سے قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی، صحیح ہوگی. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، قربانی کی تاریخ میں اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے جو بیان ہوا تو اس پر قربانی واجب ہے. 10ویں، 11ویں، 12ویں، 3 دن 2 راتیں. اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 12ویں کو پیسہ نہیں تھا، 10ویں کو نہیں تھا، 11ویں کو نہیں تھا، 12ویں کو ظہر بعد اس کو رقم اتنی آ گئی جو مالک نصاب ہو گیا. تو جانور کا اہتمام کرنا، قربانی اس پر واجب ہے، کیونکہ قربانی کا آخری دن ابھی جاری ہے. 12ویں کو سورج ڈوبنے تک وقت ہے، تو قربانی اس پر واجب ہوگی. بہرحال اس نے کوشش کی، اس کو جانور نہیں ملا، 12ویں کا سورج ڈوب گیا، تو اب حکم یہ ہوگا کہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. کیونکہ قربانی واجب ہے، 12ویں کو وہ مالدار ہو گیا، قربانی کی جائے گی. لیکن چاہ کے بھی نہیں مل سکا جانور، تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. اسی طرح سے ایک اور سنگین مسئلہ سن لیں. بہت سے لوگ اس سوچ و فکر میں رہتے ہیں اور آج بھی ہیں کہ 1 سال ابا کے نام قربانی ہو گئی تو اب باپ چاہتا ہے دوسرے سال جو ہے میں اپنی بیوی کے نام کر دوں.
बच्चों की माँ की तरफ से कर दी गई। तीसरे साल फिर बड़े बेटे की तरफ से, चौथे साल एक बकरा लाए छोटे बेटे की तरफ से, फिर बहू की तरफ से। 10 साल बाद फिर अब्बा हुजूर का नंबर आएगा। तो मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तरीका, ये अपनी कुर्बानी को आप जाय कर दें। एक घर में जितने लोग मालिक निसाब है सब पर कुर्बानी वाजिब, और अगर सिर्फ अब्बा हुजूर मालिक निसाब है, बेटे बहुएं मालिक निसाब नहीं है, माँ मालिक निसाब नहीं है, तो साले गुज़िश्ता आपने की थी ना, तो इन साल भी आप मालिक निसाब है, तो इन साल भी आप पर वाजिब होती। आप बच्चों के नाम कर रहे हो, उन पर वाजिब नहीं, वो नफल हुई, और आपका वाजिब आपके जिम्मे बाकी रहा। तो जितनी कुर्बानी इस तरह से जाय किए हैं, जाय से मुराद वो नफल हुई, आपका वाजिब बाकी है। तो ऐसा नहीं कि वो माफ हो जाएगा सिर्फ आप तौबा कर लें, तौबा तो करेंगे, लेकिन अब भी हुक्म ये है कि एक बकरी की कीमत सदका करना वाजिब होगा। क्योंकि कुर्बानी जो वाजिब है वो ये याद रखें, एक बड़ा जानवर वाजिब नहीं, एक हिस्सा कुर्बानी वाजिब है। बड़े जानवर में 7 हिस्से रहते हैं, वो आइंदा आप सुनेंगे, छोटे जानवर में 1 रहता है। तो अब अगर किसी 7 साल की कुर्बानी इस तरह से किसी ने नहीं की है, तो एक बड़ा जानवर भी सदका कर देगा, तो बहरहाल उसके 7 साल का जो वाजिब है अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अब भी वो हुक्म उससे बरकरार रहेगा कि वो एक बकरी की कीमत बहरहाल एक कुर्बानी के वक्त सदका उसको करना होगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, लिहाजा जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन्हें कुर्बानी करना चाहिए, और कुर्बानी की तारीख में कुर्बानी ही होगी। अब कोई ख्याल करे मैं अकेला हूं, जानवर लाऊं, उसकी देख रेख करूं, निगहदाश्त करूं, और उसके बाद उसमें मसरूफियत बढ़ जाएगी, तो ये ख्यालात, ये सब ख्यालबंदी है। कुर्बानी आप पर वाजिब। अब वो सोचे कि एक बकरा जो है 10,000 के आएगा, 10,000 का आएगा, लो मैं 25,000 रुपया सदका करता हूँ, तो सदके का सवाब तो मिलेगा, लेकिन कुर्बानी का वाजिब बाकी रहेगा। जैसा कि मुझे इतला मिली, कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में मरीजों को इलाज की जरूरत है, गरीबों की मदद की जरूरत है, लोग भूखे हैं वगैरह वगैरह, तो जानवर ना खरीदो, उतना पैसा गरीब को दे दो, आपका वाजिब अदा हो जाएगा। वाजिब अदा नहीं होगा। गरीब की मदद कीजिए, आप लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, करना चाहिए, करें, लेकिन ये कहना कि कुर्बानी मत करो और उतनी रकम गरीब को इलाज में दे दो, तो आपका वाजिब अदा नहीं होगा, मादल्ला गुनहगार होंगे आप। सदका नफ्ल के तौर पर आप लुटा रहे, लुटाते रहिए, बहुत अच्छा अमल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुर्बानी पर इसको तरजीह दें और ये ख्याल करें कि मेरा वाजिब अदा हो जाएगा। हरगिज़ नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 10वीं दिलहिज्जा को कुर्बानी करने से ज्यादा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा नहीं। सबसे महबूब अमल इस तारीख में कुर्बानी ही करना है, तो कुर्बानी की जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैंने अभी जो शहर और देहात का वक्त शुरू में बयान किया कि शहर में कुर्बानी का वक्त 10वीं दिलहिज्जा को नमाज ईद के बाद से 12वीं के गुरूब। देहात में क्योंकि जुमा और ईदैन का हुक्म नहीं है,
تو وہاں قربانی کا وقت صبح 10ویں کی صبح صادق کے بعد شروع ہوگا. افضل یہ ہے کہ نماز طلوع آفتاب کے بعد کی جائے اور 12ویں کے غروب تک رہے گا. تو یہ شہر میں جو نماز عید کے بعد فرمایا، تو نماز عید سے مراد ایسا نہیں ہے کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے یا پورے شہر میں ہو جائے، ہمارے محلے کی مسجد میں ہو جائے، جامع مسجد میں ہو جائے، ایسا نہیں. کسی ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز شریعت اور سنت کے مطابق ہو گئی تو اس شہر میں قربانی کا وقت شروع ہو گیا. اب جیسے لاک ڈاؤن ہے، عید الفطر کی نماز جیسے ہم نے ادا کی چند لوگ، آج بھی حکم یہی ہے حکومت کی جانب سے کہ زیادہ لوگ مسجد میں جمع نہ ہو. تو 5-6 لوگوں کو اجازت ہے جمعہ پڑھنے کی، 5 وقتہ نماز جماعت سے پڑھنے کی. تو اب جنہیں عید الاضحیٰ کی نماز اگر نہیں میسر آئی تو وہ کیا کریں گے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا ہو. اگر معاذ اللہ سستی کاہلی سے بھی نہیں پڑھا اور قربانی کیا تو قربانی ہو جائے گی. یہاں لاک ڈاؤن میں ہمارے ساتھ عذر شرعی ہے، ہم چاہ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اگر کسی کو عید الاضحیٰ کی نماز میسر نہیں ہو رہی ہے، جیسے ظاہر ہے عید الفطر میں لوگ چاہ کے بھی نہیں پڑھ پائے، جمعہ لوگوں کا چھوٹ رہا ہے، عذر شرعی ہے. تو اب عید الاضحیٰ کی نماز تو ہوئی، ہم شریک نہیں ہوئے، چند لوگ نے جماعت کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جمعہ اور عیدین کے لیے کتنے لوگ ہونا شرط ہے؟ تو امام کے علاوہ کم سے کم 3 مقتدی ہوں، مرد عاقل بالغ ہو تو جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے. عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے گی. تو چند لوگوں نے پڑھی تو نماز عید تو ہو گئی نا، تو وہاں قربانی کا وقت شروع ہو گیا، قربانی کا وقت پایا گیا. تو جنہوں نے عید الاضحیٰ نہیں بھی ادا کر پائے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز عذر شرعی کی بنیاد پہ نہیں پڑھ سکے ہیں، تو وہ قربانی کریں گے، ان کی قربانی درست ہوگی، ان کی قربانی صحیح ہوگی. اسی طرح شہر کا کوئی شخص اپنا جانور دیہات میں بھیج دیا کہ جلدی گوشت وغیرہ حاصل ہو جائے، مہمان آئیں گے، ان کی ضیافت کرنا ہے. شہر میں اگر انتظار کریں گے تو 12 بج جائے گا، دیہات میں کریں گے تو 9 بجے تک جو ہے گوشت گھر کو آ جائے گا. تو کر سکتا ہے، دیہات میں جلدی ذبح ہو جائے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں کی جا سکتی. اسی طرح دیہات کا کوئی شخص اپنا جانور شہر میں بھیج دیا ہے کہ وہاں قربانی کرائیں گے، تو وہ 10ویں کو صبح صادق یا طلوع فجر کے بعد نہیں کر سکتا، اس کو نماز عید کے بعد ہی قربانی کرو. نماز عید سے پہلے کیا تو قربانی نہیں ہوگی. نماز عید سے میں نے وضاحت کر دی کہ شہر میں کسی ایک مسجد میں، بھلے عیدگاہ میں نہیں ہوئی، کسی ایک مسجد میں نماز عید ہو گئی سنی سے العقیدہ امام کی ابتدا میں، تو وہاں قربانی کا وقت پایا گیا. بھلے ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے، امام نے سلام پھیرا، اگر ایک جانب سلام پھیرا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری جانب نہیں پھیرا تھا اور یہاں بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جانور ذبح کر دیا ہے، قربانی ہو جائے گی.
وجہ یہ ہے کہ ایک جانب سلام کہتے ہی خروج بسونے ہی ادا ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن ابھی امام قاعدہ اثرہ میں تھا، تشہد پڑھ چکا تھا لیکن سلام نہیں پھیرا تھا اور جانور ذبح ہوا تو قربانی نہیں ہوتی. لیکن خطبے سے پہلے قربانی کر لینا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. خطبہ ہونے کے بعد ہی قربانی کی جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ قربانی کی تاریخ اور اس کے احکام، قربانی واجب ہونے کی شرطیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تاریخ پھر سن لو. خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. قربانی کن پر واجب ہے؟ تو مسلمان، مقیم، مالک نصاب، آزاد یعنی غلام نہ ہو. یہ قربانی واجب ہونے کی شرطیں جو شرائط کے ساتھ میں نے پیش کی ہیں. بہرحال اس پر اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ پیش کیجئے. انشاءاللہ علم میں رہا اسی نشست میں جواب دیں گے. اگر کسی کے کوئی سوال ہیں تو وہ سوال کر سکتا ہے. اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم امتیاز بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا امتیاز بھائی، اگر کسی کے پاس صرف ایک تولہ سونا ہے، جیسے آج کے ٹائم میں ایک تولے کا تقریباً 48 کے آس پاس میں ریٹ چالو ہے، تو اور وہ یوز میں جیسے چین کی شکل میں ہو، یوز میں ہو، تو کیا ان پہ واجب ہوگی؟ یہ یاد رکھیں کہ 7.5 تولہ سونا یہ سونے کا نصاب ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے. تو اگر آج کے دور میں سونا بہت مہنگا ہو گیا، چاندی سونے کے مقابلے میں آج بھی بہت سستی ہے، تو اب اگر 1 تولہ سونا بھی ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، بھلے وہ ناک میں پہننے والی نتنی ہو، کان میں پہننے والی بالی ہو، چاندی کی انگوٹھی ہو، تھوڑی سی بھی چاندی ہے، تو وہ 1 تولہ سونے میں چاندی کا نصاب پایا جائے گا. چاندی کا نصاب کا جو اماؤنٹ ہے وہ 34,000 روپے ہے. سونا جو ہے 48,000 روپے ہے. تو چاندی کا نصاب اس میں بن رہا ہے، قربانی واجب ہوگی. قربانی اس پر واجب ہوگی، قربانی کرنا ہوگا. بلکہ سال گزرنے پر ایسے شخص پر زکوٰۃ بھی ہے. جی، اور اگر چاندی کے بدلی 1 تولہ سونا کے ساتھ میں 5,000 10,000 کیش ہے تو اب کیش ہے تو اس کو چاندی مانیں گے تو بھی قربانی واجب ہوگی. اور یا کیش نہیں ہے، مال تجارت ہے، مال تجارت ہے، تو وہ مال تجارت جو ہے اس بنیاد پر چاندی کا نصاب اب بھی دیکھیں گے اور قربانی واجب ہوگی. اور اگر فار ایگزامپل امتیاز بھائی کے سونار کے پاس میں سونا بک کیا ہوا اور اس کا اماؤنٹ پورا پے کر دیے ہے، لیکن ابھی تک اس سے سونا لیے نہیں ہے، تو اس حالت قربانی میں واجب ہو جائے گی. قربانی واجب ہو جائے گی. جی، بلکہ آپ نے بکنگ کی ہے نا، ابھی پورا اماؤنٹ آپ نے نہیں دیا ہے. جی، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیز ہوتا ہے جتنا سونا آپ نے بک کیا ہے، ابھی آپ نے 40,000 دیا ہے تو بھی قربانی واجب ہے. یا آپ نے بسی لگائی ہے، آپ کی بسی جو اٹھنے والی ہے وہ قربانی کے 5 دن بعد اٹھنے والی ہے. 15 ذی الحجہ کو اٹھے گی، 20 ذی الحج کو اٹھے گی. لیکن وہ بسی کا جو آپ کا اماؤنٹ آپ کو ملنے والا ہے ہفتہ 10 دن بعد،
وہ نصاب کی مقدار ہے یا اس سے زیادہ ہے، جیسے 50,000 روپئے آپ کو ملنے والے ہیں، تو قربانی آپ پر واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مال آپ نے خرچ نہیں کیا ہے، وہ مال آپ ہی کا ہے، اور آپ وہ مال آپ ہی کا ہے، اگر آپ اس کو وہاں جمع نہیں کرتے تو آپ کے ہاتھ میں رہتا وہ، تو قربانی واجب ہوگی۔ سال گزشتہ ایک صاحب نے ایسا سوال کیا تھا، تو میں نے یہی جواب عرض کیا، تو انہوں نے ایک دو لوگوں کو فون کیا، ان کی ریکارڈنگ بھیجی، اور انہوں نے حکم یہی لگایا کہ قربانی واجب نہیں ہوگی کیونکہ مال اس کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے پھر مفتی محمود اختر صاحب سے رابطہ کیا، مفتی نظام الدین صاحب سے رابطہ کیا، تو الحمدللہ دونوں ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے، فقہا نے یہی جواب دیا کہ قربانی واجب ہے۔ تو سونے کے لیے اس نے اماؤنٹ جمع کیا ہے، نصاب کی مقدار ہے، قربانی کرے گا وہ۔ جی جی جزاک اللہ۔ اور امتیاز بھائی، ابھی جیسے گھر پہ اپنی والدہ کو یا پھر وائف کو خرچ کے لیے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ اس میں دیتے ہیں منتھلی، تو اگر وہ اماؤنٹ سمجھ لیجئے 40,000 اس میں دیا سامنے والے کے پاس خرچ کرنے کے لیے، منتھلی خرچہ ہے، اور ابھی یہ جو قربانی کے جو ایام اس میں آئیں گے اور اس میں ان کے پاس کوئی اماؤنٹ اویلیبل رہے گا، تو کیا جو کہ خرچ کے ہے، تو کیا ان پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی؟ تو اس کو حاجت اصلیہ میں خرچ کر دے نا، وہ راشن لے جی لیں، تو دوسرے سامان جو ہے مہینے کا جو خرچ ہے وہ اسٹاک کر لیں، تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جی، لیکن اگر خرچ نہیں ہوتا، جیسے کوئی ویکلی خرچہ کرتا ہے یا ڈے کے حساب سے اس میں سے خرچ کے لیے نکالتے ہیں، اور اماؤنٹ اتنا رہا قربانی کے ایام میں، تو کیا ان کے اوپر واجب ہو جائے گی قربانی؟ جیسے یہ خرچ مسئلہ نہیں پورا ایک انشاءاللہ ساتھ کر رہے۔ جی دوسری ملاقات میں جواب دیتا ہوں، جی جی تھوڑا جزاک مجھے یاد دلائیے گا، مجھے آپ نا واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ اللہ۔ جی جی امتیاز بھائی، میرا بھی مسئلہ تھا، آپ نے کہا تھا نیکسٹ نشست میں اس کا جواب دیں گے، وہ بھی رہ گیا، اور ایسے کئی مسئلے میرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کہا نا اس نے دکھ درد میں، جی 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 نماز میں، تو یہ دل ارادہ اس نے کہا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بے ساختہ نکل گیا ہے، نہیں، بے ساختہ نکل گیا۔ بے ساختہ اگر نکل گیا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر بے ساختہ نہیں نکلا ہے، دل ارادہ اس نے اپنے اختیار سے ایسا کہا ہے، تو حکم یہی معلوم کیا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ قربانی کے حوالے سے سوال کیجیے۔ امتیاز بھائی، اگر کسی کے بیوی کے پاس سونا ہے لیکن شوہر نے مطلب یہ کہا ہے کہ بھائی تم یہ سونے کی ملکیت اپنے پاس رکھتی ہو، کیا مجھے مالک بناتے ہو، اور اس وقت شوہر جو ہے قرض میں ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ بیوی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ مالک۔ صرف کہہ دیا ہے کہ واقعی حقیقی طور پہ اس کو مالک بنا دیا ہے۔ مالک جو ہوگا، اب وہ شوہر چاہے تو اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، وہ کہیں جی بھی جی اس جی کو جو ہے گروی رکھ سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، یہ مالک ہوتا ہے وہ۔ تو اب اگر واقعی شوہر کو مالک انہوں نے بنا دیا ہے، اب اگر شوہر مقروض ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ قرض نکالنے کے بعد اس کا نصاب بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے۔ اگر قرض نکالنے کے بعد نصاب نہیں بچتا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، اور قرض نکالنے کے بعد بھی وہ مالک نصاب ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ جیسا زکوٰۃ میں ویسے ہی قربانی میں بھی ہے، مقروض کے حوالے سے، کہ قرض نکالنے کے بعد اگر نصاب باقی ہے تو قربانی اب بھی واجب ہے،
اور قرض دینے کے بعد نصاب گھٹ گیا ہے، وہ مالک نصاب نہیں رہتا ہے، فقیر ہو گیا ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ امتیاز بھائی اگر کسی کے پاس جو ہے مطلب قرض تو ہے ہی ہے، یعنی بینک لون کی شکل میں قرض ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے ابھی کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے پاس ای ایم آئی آتا ہے، اس نے لون لیا ہوا ہے تو وہ کٹتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ سیونگ ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ بات یاد رکھیں زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ میں قرض کے معاملے میں کہ قرض ایسے شخص پر ہے جس کی جانب سے مطالبہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی تقاضا نہیں ہے، تو وہ قرض زکوٰۃ کو روکے گا نہیں۔ جیسے کسی شوہر نے عورت کو مہر نہیں دیا ہے، اب قربانی آئی، وہ سوچتا ہے کہ میں تو اس کا مقروض ہوں، بیوی تھوڑی نہ کھڑی ہے تیرے سر پہ کہ بھائی تم کب دے رہے ہو، وہ بیچاری کوئی مطالبہ نہیں کرتی، دو گے تو قبول کر لیں گے، لے لیں گے، تو یہ قرض زکوٰۃ کو روکے گا نہیں۔ اسی طرح سے قرض ایسے پر ہے جو تقاضا نہیں کرتا، مطالبہ نہیں کرتا، یا یہ لون والا ہے بینک کا، اب آپ نے 10 لاکھ لون لیا ہے تو 10 لاکھ آپ سے وہ نہیں مانگ رہے، مہینے میں آپ کو 10,000 دینا ہے، تو قربانی کے مہینے میں 10,000 آپ کو دینا ہے، تو وہ 10,000 ہی مائنس ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جی پورا جی جی امتیاز بھائی کیپٹل جی اماؤنٹ جو آپ نے لون لیا ہے وہ نہیں دیکھیں گے، اس مہینے آپ کو بینک کو کتنا دینا ہے، 10,000 دینا ہے، 11,000 دینا ہے، وہ نکالیں گے، اس کے بعد مالک نصاب ہے تو قربانی واجب ہے۔ السلام یہی علیکم۔ حکم زکوٰۃ میں بھی ہوگا۔ جزاک اللہ وعلیکم امتیاز۔ السلام ورحمۃ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بزرگ فرمائیے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ایسے وقت میں مالی حالات خراب ہے، لیکن سونا جو ہے پاس میں ہے، وہ مالک کے نصاب تک پہنچتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سونا بیچ کر قربانی کریں گے۔ جیولری کی دکان بھی تو جو ہے وہ جیولری کی دکان بھی بند ہے، یا پھر اس طریقے سے سونا ریٹ اس کا کم زیادہ اگر چالو بھی ہوتا ہے تو؟ بہرحال سونار لوگ کی دکان اگر بند ہے تو سونا تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، یعنی اس کو بیچنا ہی ہے؟ بیچنا ہی ہے یا قرض لیں، اگر جی سونا نہیں بیچنا چاہتے تو قرض لیں، جی۔ اور ایک سوال تھا، قرض کوئی بھی دے دے گا۔ جی اور ایک سوال تھا، لوگوں کے پاس کیش نہیں ہے لیکن مالک نصاب وہی سونے کے اس میں آ گیا، اور بہت سارے لوگ سونا گروی رکھتے ہیں، سونار اس کے اعتبار سے کیش دیتا ہے، پھر اس کی رقم ہر مہینے دینی ہوگی، تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ وہ گروی رکھا ہے اپنا مال، ہاں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی اس پر واجب۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک جو اماؤنٹ ہے وہ یہ لوٹاتا نہیں، جی اس وقت تک وہ سونا اس کا نہیں ہوگا، جی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال ہی پورے طور پر اس کا نہیں ہو رہا۔ لیکن اور قرض اسی لے کر طرح سے کرنا ہے؟ نہیں، اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہوگی، وجہ یہ ہے کہ جی جب تک یہ اماؤنٹ لوٹائے گا نہیں وہ جی سونا اس کو ملے گا نہیں، جی اور اگر کسی مسلمان کے پاس رکھا ہے تو بطور امانت ہے، وہ تو اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، تو جس جی کے پاس رکھا گیا اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جی جزاک اللہ۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کیا بات ہے، ایک دم پہلے میں
السلام علیکم اسماعیل یار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. حضرت. سوال تھا ایک، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ جہالت کے بنیاد پہ، مطلب مالک نصاب ابو بھی ہے، امی بھی ہے، بھائی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے صرف ایک کا، جیسے کہ مطلب ہم نے سوچا کہ کسی ایک کے نام سے کر دیتے تو قربانی ہو جائے گی سب کی. تو پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ بعد میں پھر انہوں نے ایسا کیا ہے جہالت کے بنیاد پہ، تو پھر ان کو صدقہ کرنا پڑے گا ایک بکری کے حوالے سے، ایک بکری کے مقدار جو رقم ہے. تو اگر بعد میں پھر معلوم پڑا کہ قربانی جتنے پہ واجب ہے ان سب کی کرنی ہے، تو پھر کیا ہمیں وہ معلوم رہے گا اس وقت میں کہ ہم نے معلوم تھا ہمیں کہ امی بھی تھے، ابو بھی تھے، بھائی بھی تھے، تو ان سب کا رقم مطلب سب کے حوالے سے ایک ایک بکری کا رقم ادا کرنا ہوگا، یا پھر ایک ہی بکری کا رقم صدقہ کرنا سب ہوگا؟ کے حوالے سے، سب کے حوالے سے جی جتنے لوگ مالک نصاب تھے اور وہ قربانی ان کی رہ گئی ہے تو جی سب کے حوالے سے جو ہے ایک بکری صدقہ کرنا واجب ہوگا. جی اب آپ کوئی سوچے کہ ان سال قربانی میں ہم 10 بکرے ذبح کر دیتے ہیں، 10 سال کی قربانی جو قضا ہے وہ ادا کر دیں گے، تو یہ نہیں ہوگا. نماز قضا ہوئی تو ادا ہوگی، روزہ قضا ہوا تو ادا ہوگا، لیکن قربانی کسی نے ایسے کر دی ہے تو اب بھی اس کو یہی حکم ہوگا. قربانی کی تاریخ میں بھی وہ سالہائے گزشتہ کی قربانی نہیں کر سکتا، کرے گا تو صدقہ نفل ہوگا، واجب باقی رہے گا. زندہ خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے. جی جزاک اللہ. امتیاز بھائی، اب یہ جی قربانی میں بکروں میں جو کھسی بکرا یا انڈل بکرے پہ جو تھوڑا بہت بوال ہوتا ہے کہ کھسی میں عیب ہے، انڈل پہ زیادہ بہتر ہے، یا کوئی اس میں کہتا ہے کھسی پہ افضل ہے، تو اس کے کیا معاملات ہے؟ میں سوچا تھا قربانی کے جانور کے احکام سے جب بات آئے گی، عیوب کا بیان ہوگا، عیب کا، اس میں اس کو لے لیں گے. ہاں تو چلے گا امتیاز بھائی بہتر ہے، بہتر ہے، نہیں بہتر ہے، وہ تبھی لیں، جی تبھی لیں تو بہتر جی. ہے. چلے گا. جی جی ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں، نماز کا مسئلہ ہے، وہ ہر نصیب میں سوچتا ہوں لیکن تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اس لیے نہیں کرتا ہوں. میں نے آپ سے بات بھی کی تھی سطر عورت پر. سطر عورت نماز کی دوسری شرط ہے. یہاں تک قربانی کا ہو گیا، ابھی یہ نماز کا چل رہا ہے، آپ اس کو غور سے سن لیں اور اس کو سطر عورت میں جو ہے ایڈ کر دیں کچھ کریکشن کے ساتھ. تو عرض یہ ہے کہ مرد کے بدن میں 9 اعضاء عورت ہے. وہ 9 کیا کیا اس کو بتائے گئے تھے. عورت کے بدن میں میں نے کہا تھا 30 اعضاء عورت ہے، اور عورت کے بدن میں 30 ہیں سوائے 5 اعضاء کے، 5 پارٹ چھوڑ کے: چہرہ، ہاتھ کی دونوں ہتھیلی اور پیر کے دونوں تلوے. یہ 5 حصوں کو چھوڑ کر عورت کا، لیڈیز کا پورا بدن عورت ہے. تو مرد اپنے اعضاء عورت کو، یعنی ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے حصے کو مرد کے سامنے نہیں کھول سکتا، حرام ہوگا. لیکن عورت جو ہے اس کے جو 30 پارٹس آف عورت ہیں وہ نماز کے لیے تو ہیں، رہا نماز کے علاوہ عورت غیر محرم مرد کے سامنے اپنے اعضاء عورت کھولے گی. جیسے ہاف آستین پہنتی ہیں اکثر عورتیں معاذ اللہ، وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اگر ایسے آتی ہے تو حرام کام کی مرتکب. بال ظاہر کریں گی تو حرام کام کی مرتکب. تو غیر محرم سے پورا بدن چھپانا ہے، چہرہ بھی چھپانا ہے، لیکن اگر کسی نے کھلا رکھا ہے تو وہ ناجائز کی مرتکب ہے، اور دیکھنے والا کوئی غیر محرم دیکھے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا. تو یہ 5 اعضاء عورت کے، عورت نہیں یعنی چھپانے کا حکم نہیں. اس کے علاوہ عورت کے بدن میں 30 الگ الگ اعضاء عورت ہیں. لیکن عورتوں کے درمیان اگر کوئی عورت فاسقہ ہے، فاسقہ یعنی گناہ کبیرہ
کرنے والی، غیبت ہے، گالی گلوج ہے، چگلی ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، تو یہ فاسقہ ہے۔ تو فاسقہ عورت ہے تو فاسقہ کے سامنے یا کسی اور عورت کے سامنے، یعنی عورت کے سامنے اس کے اعضاء عورت اگر اس نے کھلا رکھا ہے، جیسے آستین وغیرہ چڑھی ہے یا گریبان وغیرہ، گلا وغیرہ ڈھیلا ہے اور پوشیدہ اعضاء اس کے نظر آ رہے ہیں، عورت کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ گنہگار نہیں ہوگی، وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ رہا فاجرہ عورت ہے، فاجرہ یعنی ماد اللہ زانیہ ہے، بدکار عورت ہے، تو اس کے سامنے حکم یہ ہے، بہتر ہے کہ عورت اپنے پاک صاف عورت کو کھلا نہ رکھے۔ وجہ یہ کہ وہ فاجرہ ہے تو وہ کسی اور مرد کے سامنے یا اپنے شوہر سے وہ اس کا حسن بیان کرے گی، اس کی خوبصورتی بیان کرے گی، تو وہ فساد میں مبتلا ہوگا، اس کا شوہر یا وہ اجنبی مرد۔ اس لیے فرمایا حکم یہ مستحب کا ہے کہ وہ فاجرہ سے چھپائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے جو پاک صاف عورت ہیں، وہ ایک عورت کے سامنے اگر ظاہر کر دے تو گنہگار نہیں ہوگی۔ رہا عورت سے کتنا چھپائے گی، تو ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ چھپانا عورت سے بھی چھپانا فرض ہے۔ رہا دوسرے اعضاء، اس کی کلائی، اس کا بازو وغیرہ، مجھ سے یہ مغالطہ ہو گیا تھا اور میں نے یہ عرض کر دیا تھا، میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں۔ اور ایک اہم معلومات مجھ تک جو ہے احباب سے پہنچی، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ اور اکثر لوگ اسی کے شکار ہیں کہ ہم مرد کے اعضاء عورت کا حکم جو ہے وہ عورت کے بھی اعضاء عورت پر جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور جو ہے بات جو درست میں پیش کر رہا ہوں اس کو یاد رکھیں کہ ایک عورت ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ عورت سے چھپانا اس پہ فرض ہے، لازم ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پنڈلی وغیرہ اگر عورت سے ظاہر کرتی ہے تو وہ ناجائز نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ کئی دن سے اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا تھا، آج میں نے پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ تو امتیاز بھائی دعا فرما دیں اور خاص طور پر زین العابدین بھائی کی اہلیہ کے لیے دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جتنے ناظرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ میرے مولا سب کو علم نافع عطا فرما، عمل کی سوغات عطا فرما۔ میرے کریم جن پر قربانی واجب ہے انہیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے واجب کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ آنے والی دشواریوں کو اپنے فضل سے دور فرما۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں میرے مولا کوئی رکاوٹ آئے تو اپنے کرم سے دور فرما۔ میرے کریم جو قربانی کرنے والے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، میرے مولا سب کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ محب گرامی زین العابدین صاحب کی زوجہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ تمام مریضان علیہ سنت کو شفا عطا فرما۔ سید السجاد مریض کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تمام مریضوں کو، خاص طور سے زین العابدین صاحب کی زوجہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کل انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر ایک مرتبہ، اور اسی آئی ڈی کے ساتھ انشاءاللہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس لنک کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.